الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، عزت و بزرگی، شان و شوکت، عظمت، حمد و ثنا اللہ رب العالمین خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام رب العالمین کے تمام پیغمبروں پر، نبیوں پر، رسولوں پر، میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری قوموں کا تذکرہ فرمایا، بہت ساری قوموں کے حالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعات قرآن کریم میں بیان فرمائے۔ قرآن کریم میں جن امتوں، جن قوموں کے واقعات کا ذکر ہے، اس میں تفصیلاً ہم دیکھیں یہود و نصارہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ ذکر قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ یہود و نصارہ کے سلسلے میں بار بار تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو یہ تعلیم دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے صراط مستقیم کا مطالبہ کرو، اور صراط مستقیم وہ ہے جس پر نہ یہود رہے نہ نصارہ رہے۔ اور ہمیں یہ دعا سکھائی گئی کہ یہود و نصارہ کے راستے سے، ان کے طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرو اور مانگو کہ اللہ ہمیں ان کے راستے پر نہ چلا۔ تو یہود و نصارہ جن کا قرآن کریم میں بہت زیادہ تذکرہ ہے، ہم دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کا کیا تعلق رہا، اور دونوں قوموں نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اور شریعت اسلامیہ میں ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق کیا بتایا گیا۔ محترم حاضرین، ہم دیکھیں کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو محفوظ فرمایا، یقیناً معجزاتی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو پیدا فرمایا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو دو طرح سے معاملہ ہوا۔ ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو دشمن تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں بہتان تراشی، اور اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں نازیبا الفاظ، نازیبا کلمات انہوں نے کہے۔ دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزاتی پیدائش پر لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت کچھ مان لیا اور ان کی شان میں غلو کرنے لگے۔ شریعت اسلامیہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ ایک پاک باز خاتون حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت مریم علیہ السلام کے پاس یہ خوشخبری دے کر بھیجی کہ حضرت مریم کو سنا دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اولاد دینے والا ہے، انہیں بیٹا عطا کرنے والا ہے۔ بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کے پاس فرشتوں کو بھیجا۔ حضرت مریم علیہ السلام یقیناً بڑی پاک باز خاتون تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا، ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، کہ اللہ نے چن لیا مریم کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اصطفاکی، اے مریم اللہ نے تمہیں چن لیا، وطہرکی، اور تمہیں پاک کیا، اور واصطفاکی علی نساء العالمین، ساری دنیا کی عورتوں پر اللہ نے تم کو چن لیا۔ تو یہ حضرت مریم علیہ السلام کی شان تھی، وہ بڑی پاک باز خاتون تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خوشخبری سنائی کہ جو ہے تمہارے بطن سے اللہ اولاد یعنی کہ بیٹا پیدا کرے گا، اس بات کی خوشخبری سنائی گئی۔ حضرت مریم علیہ السلام بڑے تعجب میں مبتلا ہوئی کہ مجھے اولاد، مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میرا نکاح تک نہیں ہوا، میری شادی تک نہیں ہوئی، اور نہ کسی مرد نے مجھے چھوا تک نہیں ہے، تو پھر مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ تو فرشتوں نے بتایا کہ یہی اللہ کا حکم ہے اور یہ ہو کر رہنے والا ہے۔ بہرحال اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے سلسلے میں ان کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنے کا
ارادہ فرمایا۔ حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہوئی، بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات کا ذکر اللہ نے سورہ مریم میں بیان فرمایا۔ فحملته فانتبذت به مکانا قصیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام نے بڑی مشقت سے، بڑی تکلیف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا کہ مریم اس بچے کو لے جا کر اپنی قوم کے سامنے پیش کرو، اپنی قوم کے پاس اس بچے کو لے جاؤ۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب اس چیز کے سلسلے میں حکم سنا تو وہ پریشان ہوئی کہ میں اپنی قوم کے پاس جاؤں تو انہیں کیا بتاؤں، کیا کہوں اس بچے کے سلسلے میں۔ قوم کے پاس گئیں، اللہ کا حکم تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام پر لوگ طرح طرح کے طعنے کسنے لگے، کہنے لگے مریم نہ تمہارے باپ نے اس طرح کا کام کیا، نہ تمہاری ماں اس طرح کی تھی، تم ایسا کام تم نے کیوں کیا، اتنا برا کام تم نے کیسے کر دیا۔ حضرت مریم علیہ السلام پر جب بہتان تراشیاں ہونے لگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا کہ مریم اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا فاشارت الیہ، اس بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا فاشارت الیہ۔ قوم کے لوگوں نے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اے مریم تم اس بچے کی طرف اشارہ کر رہی ہو، ہم اس بچے سے کیسے بات کریں جو ابھی گود میں ابھی بچہ پڑا ہوا ہے، اس بچے سے ہم کیسے بات کریں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی گود سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہنے لگے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے کتاب عطا کرے گا اور اللہ مجھے نبی بنائے گا۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان تھی کہ جنہوں نے گود میں ہی بات کی، اور بات بھی ایسی بات کہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں کتاب عطا کرے گا، جنہیں اللہ نبی بنائے گا، یہ بات انہوں نے اپنی گود میں، ماں کی گود میں یہ بات انہوں نے بتا دی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پروان چڑھنے لگے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اور رسول بنایا اس قوم کی طرف۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ انجیل نامی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کیا تھی کہ اس بات کا انہوں نے لوگوں کو پیغام دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں یہ بات بیان فرمائی، اور خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کی دعوت کیا تھی۔ حضرت عیسیٰ کی بھی وہی دعوت تھی جو سارے پیغمبروں کی دعوت تھی، سب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف بلایا اور شرک سے روکا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بنی اسرائیل کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا اور ان کو شرک سے روکا، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا ایک اور حصہ وہ یہ تھا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب توریت تھی، اس توریت کی تعلیمات کی طرف لوگوں کو بلایا تھا۔ گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے توریت اور انجیل دونوں کتابوں کی طرف لوگوں کو بلایا، لوگوں کو دعوت دی، اور بنی اسرائیل کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت کی تائید کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بہت سارے معجزات بھی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کا تذکرہ فرمایا وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کی طرف ایک رسول کو مبعوث ہم نے فرمایا۔ تو کون سے رسول؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بیان فرماتے انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں رب کی نشانیاں لے کر، تمہارے رب کی نشانیاں لے کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ میں کیا کرتا ہوں؟ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں مٹی سے پرندے کی شکل بناتا ہوں، اور اس کے بعد اور اس میں جو ہے جان روح پھونکی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔
اللہ کے حکم سے تم دیکھتے ہو کہ وہ اڑتا ہوا پرندے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیان فرماتے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں مادرزاد اندھے کو جو پیدائشی اندھا ہے میں اس کو بینا کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے، بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، برص کی بیماری میں جو مبتلا ہے اس کو میں ٹھیک کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے، بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تمہیں اس بات کی خبر دیتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور تم نے کیا ذخیرہ بنا کر اپنے گھروں میں رکھا ہوا ہے، میں یہ تمہیں بتاتا ہوں، تمہیں اس بات کی خبر دیتا ہوں۔ یہ ساری باتیں معجزاتی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو معجزے عطا فرمائے، کوئی علم غیب نہیں تھا، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی اختیار دے دیا تھا، یا اسی طرح سے اللہ نے اپنی تخلیق کے سلسلے میں، پیدائش کے سلسلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اختیارات دے دیے، نہیں، بات ایسی نہیں۔ خود حضرت عیسیٰ نے اس بات کا اقرار فرمایا، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے میں یہ کرتا ہوں، میں جو کچھ کرتا ہوں، میں مردے کو زندہ کرتا ہوں ہاتھ پھیر کر اللہ کے حکم سے، میں مادرزاد اندھے کو بینا کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے، میں برص اور گھوڑی کے مریض کو ٹھیک کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے، میں پرندوں کی شکل کے پتلے بنا کر اس میں روح پھونکتا ہوں، وہ اڑتے ہوئے نظر آتے اللہ کے حکم سے۔ یہ سارے معجزے اللہ نے عطا فرمائے، یہ سارے معجزے اللہ نے عطا فرمائے۔ یاد رکھیں جب یہ معجزے دیے گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر لوگ ایمان لانے لگے، اور ایمان لانے والوں میں یقیناً یہ پیغمبروں کی تاریخ بتاتی ہے کہ پیغمبروں پر سب سے پہلے ایمان لانے والے غریب، نادار، مجبور قسم کے لوگ ہوا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایسے ہی لوگوں نے سب سے پہلے ایمان لایا، اسلام قبول کیا، اور جب بنی اسرائیل نے یہ دیکھا کہ غریب طبقے کے لوگ ہیں، کمزور ہیں، نادار ہیں، محتاج ہیں، ایسے لوگ ہم پر سبقت کر گئے، تو بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی، ان کے دشمن بن گئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا انکار کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے مذاق بنایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انہوں نے تانے کسے، بہتان تراشیاں کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ دشمن بن بیٹھے۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ جو رومانی حکومت تھی، اس دور میں رومانی حکومت ہوا کرتی تھی، رومان کی حکومت، انہوں نے بنی اسرائیل کو لوگوں نے رومانی حکومت کا جو بادشاہ تھا، رومانی بادشاہ کو انہوں نے ورغلایا، یہ بتایا کہ دیکھو عیسیٰ کی جو دعوت ہے وہ تمہارے خلاف ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت اسی طرح سے چلتی رہے گی، تمہاری بادشاہت خطرے میں پڑ جائے گی۔ اور رومانی حکومت کے بادشاہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے دشمن بنا دیا، اور اس کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا، اور جب بھیجا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس کمرے میں تھے، اور جو مخبر تھا، جو خبر دینے والا، بتانے والا کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام یہاں ہیں، ان سپاہیوں کو جب وہ لے کر آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزاتی طور پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھا لیا، آسمانوں پر اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا، اور وہ مخبر، وہ خبر دینے والا، وہ جاسوس جو تھا، جو سپاہیوں کو لے کر آیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت اس کو دے دی، اور اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت اس کو عطا کر دی گئی۔ اب سپاہیوں نے دیکھا کہ کمرے میں ایک ہی آدمی، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا ہے، انہوں نے اس کو پکڑ کر لے گئے، اور اس کے بعد اس کو سولی چڑھایا اور اسے قتل کر دیا، سولی چڑھایا اور اسے قتل کر دیا۔ یہود یہ عقیدہ رکھتے ہیں، کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا، یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بات ایسی نہیں ہے، بات ایسی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ
انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول کو انہوں نے सूली पर चढ़ाया, قتل किया. अल्लाह फरमाता है कि ऐसा नहीं हुआ. वमा कतलू वमा सलबू, ना उन्होंने कत्ल किया ना उन्होंने सूली पर चढ़ाया, वलाकिन शुब्बिह लहुम, लेकिन उनके लिए मामले को क्या है, मुश्तबा कर दिया गया. और वो आज तक भी इसी शुबे में है कि उन्होंने ईसा को कत्ल किया कि नहीं किया, सूली पर चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया. आज तक भी यही मामला है. अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए इस मामले को मुश्तबा कर दिया. और उसके बाद हम देखें हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतालिक इस्लाम हमें और मज़ीद तालीमात देता है और इत्तला देता है कि क्या होगा. प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में ये बात बयान फरमाई कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़यामत से पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नुज़ूल होगा. हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे, कहाँ होंगे, कैसे होंगे, सारी तफसीलात शरीयत इस्लामिया में बताई गई. इसके बाद हम देखें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब नाज़िल होंगे तो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की तौहीद की तरफ लोगों को बुलाएंगे. प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की पैरवी करेंगे, अहकामात पर अमल करेंगे और साथ ही साथ खिंजीर को वो कत्ल करेंगे, जिज़ियात वसूल करेंगे, टैक्स लाजिम करेंगे. और इसी तरह से जो है ईसाई जो होंगे वो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान ले आएंगे और यहूद और इसी तरह से वो दुश्मनों से मुकाबला करेंगे, जंग करेंगे, दज्जाल का खात्मा करेंगे. ये हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुतालिक मज़ीद मालूमात बताएंगे. अब हम देखें ये दिसंबर का महीना है. दिसंबर के महीने में ईसाई जो हुआ करते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुलू करते हुए बहुत सारे काम इस महीने में अंजाम देते हैं. शरीयत इस्लामिया में बताया गया ला तग़लू फी दीनिकुम वला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़ इन्नमल मसीहु ईसा इब्न मरियम रसूलुल्लाह. ईसा इब्ने मरियम है, ईसा इब्ने अल्लाह नहीं है, ईसा इब्ने अल्लाह नहीं है, अल्लाह की कोई औलाद नहीं है. लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह ने ना किसी को पैदा किया ना जना, ना अल्लाह तबारक व तआला किसी को पैदा हुआ. तो ये बात याद रखें, ईसा अल्लाह की औलाद नहीं है. हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मरियम की औलाद है, मरियम बिनते इब्राहिम, मरियम बिनते इमरान अलैहिस्सलातु वस्सलाम. हजरत मरियम के बतन से हजरत ईसा पैदा हुए. लोगों का कुफार का ये अकीदा, ईसाइयों का ये अकीदा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तीन में के एक है, एक में के तीन है, ये अकीदे तस्लीस जिसे कहा जाता है. अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा, कुफ्र किया उन लोगों ने जो ये कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम तीन में के एक है. ये तीन का अकीदा क्या है? तीन का अकीदा ये है, ईसाई ये मानते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बेटे हैं, हजरत मरियम वालिदा और अल्लाह तबारक व तआला नऊज़ु बिल्लाह वालिद. इस बात का वो अकीदा रखते हैं. अल्लाह ने फरमाया कुफ्र किया उन लोगों ने जो इस तरह का अकीदा रखते हैं. इसी तरह से मरियम ईसा अल्लाह और रूहुल कुदुस का ये अकानीम सलासा वो मानते हैं. अल्लाह ने फरमाया कि कुफ्र है इस तरह का कहना, तीन में का एक या एक का तीन कहना, ये अल्लाह तबारक व तआला के साथ कुफ्र है. और इसी तरह से ईसाइयों का एक और मशहूर अकीदा, अकीदे कफ़ारा जिसे कहा जाता है, वो जो कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं और सारी इंसानियत की जो गलतियां हैं, सारी इंसानियत के जो गुनाह हैं, उन गुनाहों के कफ़ारे के तौर पर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सूली लगा ली, अपने आप को उन्होंने हलाक कर लिया, जिसकी वजह से सारी इंसानियत के गुनाह माफ हो गए. नाउज़ु बिल्लाह. शरीयत इस्लामिया इस अकीदे का भी जो है रद्द करती और बताती है कि इस अकीदे की कोई हकीकत नहीं. बहरहाल बताने का मकसद ये कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले में दो कौमें गुमराह हुई, एक दुश्मन हुई तो दूसरे ने गुलू किया, यहूद और नसारा है. लेकिन शरीयत ने हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला ने सही मालूमात हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुताल्लिक बयान फरमाई है. हमारी ये कोशिश होनी चाहिए शरीयत इस्लामिया की इन तालीमात को हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुताल्लिक जो हकीकी मालूमात इनको दुनिया वालों के सामने हम रखें ताकि लोग हिदायत पर आ जाए. और ये बात याद रखें, आपके जरिए से, मेरे जरिए से किसी एक आदमी का हिदायत पर आ जाना, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुर्ख ऊंटों से बेहतर है. रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन हम तमाम को अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम फरामीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए. रब्बुल आलमीन हम तमाम को शरीयत इस्लामिया के अहकाम और फरामीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए. रब्बुल आलमीन
ہم میں جو پریشان حال ہیں پروردگارہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں ہمارے اہل و عیال رشتہ دار دوست احباب میں جو بیمار ہیں پروردگارہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، جو بے روزگار ہیں ان کی روزیوں کا انتظام فرما، پروردگارہ جو بزرگ رشتہ دار دوست احباب ہمارے اس دنیا سے گزر چکے ان کی مغفرت فرما، ان کی خطاؤں لغزشوں سے درگزر فرما، پروردگارہ جب تک ہمیں اس دنیا میں زندگی دے ایمان اور توحید کی زندگی نصیب فرما، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرما، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔